اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید اور شرک کے موضوع پہ میں نے ایک مضمون لکھا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے، کم سے کم یہ 10 پوائنٹس کا خیال رکھیے۔ اللہ کی ذات میں شرک وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اس کے علاوہ کسی اور کو پکاریں، اس کی کوئی مورتی بنا لیں، کوئی اس طرح کی کوئی چیز بنا لیں اور اس کو پوجتے رہیں اور اس کو یہ سمجھیں کہ یہ بھی سن رہا ہے، چاہے وہ خبر پرستی ہو یا کسی بزرگ کو یاد کر رہے ہوں آپ، کسی بڑی ہستی کو، کوئی ولی کو، کوئی فلاں کو۔ بہرحال یہ اس کی ذات میں شرک ہے اور وہ اکتا ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے اور اس کو کسی نے جنا نہیں ہے اور اس نے کسی کو نہیں جنا ہے۔ یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد، عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا علیہ السلام، اور اللہ کا کوئی باپ بھی نہیں ہے، اس کو کسی سے کوئی محبت بھی نہیں ہے، کسی سے کوئی نفرت بھی نہیں ہے۔ دیکھیے آپ 3 نمبر پہ میں نے لکھا ہے، اس کی مخلوق ہے بھائی، ہم جب چاہے ہمیں مٹا دے، محبت رہی تو پھر جہنم میں کیسا ڈالیں گا؟ مخلوق ہے، پروڈکٹ ہوں میں اس کا۔ ہاں وہ یہ آگے جا کے کہہ رہا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محمد ان سے صاف صاف کہہ دو اگر تم کو اللہ سے محبت ہے۔ محبت کا مطلب کیا ہے؟ تم اللہ کی عزت کرتے ہو۔ عزت کا مطلب کیا ہے؟ تم اللہ کے اوصاف سے واقف ہو۔ اللہ کے اوصاف کا مطلب کیا ہے؟ کہ تمہارے پاس اللہ کے اوصاف کا علم آ چکا ہے۔ علم کا مطلب کیا ہے؟ علم صرف ایک ہی جگہ پہ موجود ہے، قرآن میں، باقی کا تو سب کچرا بھرا ہوا ہے۔ علم ایک ہی جگہ پہ ہے، اگر کوئی اچھی چیز ملے گی تو وہ قرآن کی کاپی رہے گی، دیٹس آل۔ قرآن سے 1% 1 ملی میٹر اگر ہٹے تو شرک ہے، اور کسی اور کی کتاب پڑھے تو شرک ہے۔ بہرحال وہ اللہ الصمد ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، سارے انسانوں کو ایک ہی لمحے میں مار سکتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس کی نظر میں ساری مخلوق برابر ہے، کوئی اوپر کوئی نیچے، کوئی فلاں نہیں۔ یہ جو کچھ اس نے درجے بنائے ہیں دنیا میں، آزمائش کے لیے بنائے ہیں، چاہے وہ انبیاء کے ہو، شہداء کے ہو، اولیاء کے ہو، شیاطین کے ہو، کسی کے بھی ہو۔ انسان اور حیوان سب اللہ کی نظر میں برابر ہے۔ تقویم کے اعتبار سے، ماڈل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو زیادہ بہتر اس لیے بنایا، عقل دی، سمجھ دی کہ ہمارا امتحان لینا ہے، باقی اس کی نظر میں سب برابر ہے۔ یعنی کسی جانور کی جان لیتے ہوئے اس کو کوئی افسوس نہیں ہوتا جیسا انسانوں کی جان لیتے ہوئے ہوتا۔ زلزلہ آ جائے، بچے مر جائیں، کچھ بھی ہو، اس کو کیا تکلیف ہے؟ مخلوق ہے، مٹی کا ڈھیر ہے ہم لوگ اس کی نظر میں، نطفے کے کیڑے ہیں، وہ جو سمندر کے کنارے وہ کیڑے جو پیدا ہوئے تھے، دیٹس آل، اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ چلیے وہی اول ہے، وہی آخر ہے۔ کسی کو ہمیشہ کے لیے زندہ سمجھنا وہ بڑا شرک ہے۔ کوئی رسول زندہ نہیں ہے، کوئی ولی زندہ نہیں ہے، کوئی شہید زندہ نہیں ہے، کوئی اہل بیت زندہ نہیں ہے، کوئی صحابی زندہ نہیں ہے۔ وہی زندہ ہے، وہی قائم رہنے والا ہے، کوئی مخلوق ہو وہ سب کے سب مردہ ہیں۔ 7، کائنات میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، کوئی اس کا مالک نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اور بس اب پھر وہی عالم الغیب ہے، کوئی دوسرا علم غیب نہیں رکھتا۔ انبیاء کو جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے تھوڑا سا ایسا علم دے دیتے ہیں جو عام لوگوں کو نہیں معلوم ہے، وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ باقی سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں، کس کو مچھلی کو جو ہے طبیعت خراب ہے، کون سی مچھلی کو موشنز لگے ہوئے ہیں، کون سی مچھلی کو جو ہے بھوک لگی ہوئی ہے، یہ نبی معلوم کر کے کیا کریں گے؟ کون سے حشرات الارض، جتنے کیڑے مکوڑے ہیں، کہاں کچلا جا رہا ہے، کون سی بلی راستے میں مر رہی ہے، کون سا کتا مر رہا ہے، کون سا شیر کو گولی ماری جا رہی ہے، کہاں بم گرنے والا ہے، کہاں کیا ہونے والا ہے، اللہ کے رسول کو کیا کرنا ہے معلوم کر کے؟ یہ کون رفع دین کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا، کوئی سلام پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا جمعہ کے دن، کیا کریں گے اللہ کے رسول معلوم کر کے؟ یہ بیکار کی باتیں۔ وہ اللہ ہے جو ہر چیز سے واقف ہے، اس کے سوا غیب کا علم کوئی نہیں رکھتا۔ نمبر 9 پہ میں نے لکھا ہے، قرآن اس کی سب سے بڑی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے قرآن، مخلوق نہیں ہے قرآن۔ اس کے ساتھ اگر کوئی شرک کرے گا تو سب سے بڑا شرک ہے۔ آپ اللہ کی کتاب کے بعد بازو کوئی بھی کتاب لے کے آئیں گے، اس سے بڑا نالائق کوئی بھی نہیں ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اس سے بدکار، اس سے بڑا فاسق، اس سے بڑا جاہل، اس سے بڑا کافر کوئی نہیں ہے جو اللہ کی کتاب کو سہارا دینے کے لیے یہ بولے کہ وہ حدیث کی کتاب پڑھے بغیر قرآن نہیں سمجھ سکتے، عالم کا ہونا ضروری ہے، وہ فلاں مولانا ہونا ضروری ہے۔ اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں کے اوپر۔ اللہ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے، ہمارے دل کے حال سے واقف ہے، ہماری ہر دھڑکن سے واقف ہے، ہماری نیت سے واقف ہے۔ جس کو عربی پڑھنا نہیں آتا، جس کو نظر بھی نہیں آتا، اللہ اس کی نیتوں سے واقف ہے۔ وہ کبھی زندگی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی نہیں بول سکتا، اشاروں سے بات کرتا ہے۔
گونگا، اللہ اس کی بھی سنتا ہے، اس کی بھی سمجھتا ہے، اور اس کو اتنا آسان بنایا ہے قرآن کو کہ اگر ایک اندھا بھی ہے تو وہ کانوں سے سن کے سمجھ سکتا ہے کہ یہ کون سا لفظ بولا جا رہا ہے، اور اگر ایک گونگا ہے جس کے کان بند ہیں پھر بھی وہ ہونٹوں کے موومنٹ دیکھ کے بتا سکتا ہے کہ یہ لفظ کیا کہا جا رہا ہے، وہ آواز سے پہچانتا ہے وہ 4 زا میں سے کون سا زا بول رہا ہے اندھا۔ بہرحال ہدایت اور مغفرت اور تعوذ یہ صرف اللہ سے ہو سکتا ہے، باقی کوئی نہیں کر سکتا۔ شیطان مردود کے شر سے محفوظ رہنا، اللہ کی پناہ میں چلے جانا، اللہ کے علاوہ کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ دوسرے ہدایت کوئی نہیں دے سکتا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، جب اللہ ہی بھٹکا دے کسی کو تو پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اور آخری چیز ہے مغفرت کی دعا، آپ اللہ سے معافی مانگیے اپنی غلطیوں کی، مرنے سے پہلے، مرنے کے بعد معافی ملنے والی نہیں ہے، وہاں جوتے پڑنے والے ہیں، صرف اللہ ہی کے پاس ہے مغفرت، تعوذ اور ہدایت۔ ہاں کسی اور سے طلب اور امید رکھنا بھی بہت بڑا شرک ہے۔ توحید اور شرک، پیشکش مجیب الرحمن مقدس۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ اب آپ کا جو معاملہ ہے یہ اردو میں بھی آپ نے میرا ٹائپ کر دیا معاملہ، پورا سوال یہ لیجئے آپ کا جواب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجیب الرحمن مقدس صاحب، آپ کی تحریر میں توحید کے خالص تصور اور معاشرے میں پھیلے ہوئے شرک کے مختلف پہلوؤں پر جو درد دل نظر آ رہا ہے وہ واقعی فکر انگیز ہے۔ آپ کی فرمائش کے مطابق آپ کی تحریر کو ایک بہتر ترتیب اور فصاحت کے ساتھ یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ توحید اور شرک، بنیادی نزاع، تحقیق و ترتیب، اوپن مائنڈز ایجوکیشنل سوسائٹی۔ پیشکش مجیب الرحمن مقدس۔ کائنات کا سب سے بنیادی اور قدیم ترین مارکہ توحید اور شرک کا ہے۔ یہ محض الفاظ کا فرق نہیں بلکہ انسانی فکر، عمل اور بندگی کا وہ بنیادی موڑ ہے جہاں سے راستے جدا ہو جاتے ہیں۔ اس موضوع کے اہم نکات درج ذیل ہیں۔ 1، اللہ کی ذات میں شرک۔ اللہ اپنی ذات میں یکتا اور تنہا ہے، اس کا کوئی ہمسر، کوئی جوڑ اور کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ 2، ولادت سے پاک، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، وہ سلسلہ، نسب اور انسانی رشتوں سے بالاتر ہے۔ 3، صفتی صمدیت، وہ صمد ہے یعنی بے نیاز، اسے کسی سے انسانی معنوں میں نہ کوئی ذاتی غرض یا محبت ہے اور نہ ہی بلا وجہ کی نفرت، وہ ان تمام جذباتی کیفیات سے پاک ہے جو مخلوق کی کمزوری سمجھی جاتی ہیں۔ 4، عدل مطلق اور برابری، اس کی نظر میں پوری مخلوق برابر ہے، انسان ہو یا حیوان، سب اس کی قدرت کے محتاج ہیں اور اس کے قوانین فطرت کے پابند ہیں۔ 5، اول و آخر، وہی ازل سے ہے اور وہی ابد تک رہے گا، وہی ابتدا ہے اور وہی انتہا۔ 6، حی و قیوم، صرف اللہ کی ذات حی، ہمیشہ زندہ اور قیوم ہے، سب کو قائم رکھنے والی، اس کے سوا کائنات کی ہر مخلوق چاہے وہ کوئی بھی ہو موت کے ذائقے سے گزرنے والی اور فانی ہے۔ 7، مالک کائنات، اس کائنات کی ہر شے، ہر ذرہ اور ہر وسعت صرف اور صرف اسی کی ملکیت ہے۔ 8، عالم الغیب، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا غیب کے خزانوں یا چھپی ہوئی حقیقتوں کا کلی علم نہیں رکھتا۔ 9، قرآن اللہ کی صفت، قرآن اللہ کا کلام اور اس کی صفت ہے، ہدایت کے لیے اسے چھوڑ کر کسی اور انسانی کتاب سے رجوع کرنا یا اسے قرآن کے برابر اہمیت دینا شرک کی ایک بدترین صورت ہے۔ 10، ہدایت اور مغفرت کا تنہا منبع، ہدایت دینا اور گناہوں کو معاف کرنا صرف اللہ کا اختیار ہے، اللہ کے سوا کسی اور سے ہدایت کی طلب کرنا یا کسی اور سے مغفرت کی امید وابستہ کرنا بہت بڑا شرک ہے۔ آپ نے جس گہرائی سے اس موضوع پر غور و فکر کیا ہے وہ قرآن کے بنیادی پیغام یعنی لا الہ الا اللہ کی روح کے عین مطابق ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ہم اس کے ہر نقطے پر الگ سے قرآنی دلائل اور عقلی شواہد کے ساتھ تفصیل سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹرپ میں دیکھتے ہیں۔